نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان پاکیزگی ہے، صاف رہنے میں۔ اصل میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، گلی میں اگر گٹر بند ہو جائے، گندگی پھیل جائے، موٹر سائیکلیں گزرتی ہیں تو گندگی پوری گلی میں پھیلتی ہے، ہم 300-400 روپیہ دے کے اس گٹر کی صفائی نہیں کرواتے، انتظار کرتے ہیں کہ سارا محلہ پہلے اکٹھا ہو، پھر 50 روپے سب سے لیے جائے، یا حکومت کا منتخب کردہ کوئی نمائندہ آئے اور وہ آ کر اس کی صفائی کرے۔ ہم اپنے طور پر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 لگ جاتا ہے، لیکن وہ گندگی جو ہے وہ گلی سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم 300-400 دے کے صفائی کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اسی گندگی سے جب بچے بیمار ہو جائیں تو اس کو 2000 کی دوائی لے کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا اگر دستے بازو نہیں بنیں گے اور ہر موقع پر اسی انتظار میں رہیں گے کہ کوئی مسیحا آئے اور وہ آ کر ہماری دستگیری کرے، تو ایک بات تو یاد رکھیں، اگر ہم سب مر بھی جائیں اور ہم یہ انتظار کریں کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کرے، تو وہ آپ کے لیے کفن کا بھی اہتمام نہیں کرے گی، وہ کہے گی اجتماعی قبر کھودو، سب کو کٹھے ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب تک ایک انسان دوسرے انسان کا دستے بازو نہیں بنے گا، معاشرہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھے گا۔ ایک بات کو یہ ذہن نشین کر لے کہ جس گلی میں گندگی پڑی ہوئی ہے وہاں پر ہمارے ہی بچوں نے کھیلنا ہے، وہاں سے گزرنا بھی روز ہم نے ہی ہے، کھانے پینے کی ہمارے گھر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اسی گلی سے آتی ہیں، لیکن ہم اس گلی کو صاف کرنے کے لیے، اپنے گھر کے آگے صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا رستہ صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسی گندگی سے لگنے والی بیماری پر ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صاف ستھرا رہنے میں۔ تو سب سے پہلا کام ایک معاشرے کا فرد ہونے کے حیثیت سے، ہم اس پاکستان کے باسی ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، شیشے اس نے بند کیے ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز استعمال کرتا ہے، گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے اور کچرا جو ہے وہ پاکستان کی سڑک پہ پھینک دیتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، پاکستان ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، پاکستان ہماری ماں ہے کیونکہ ہمیں پالتا ہے۔ اب کوئی بھی بندہ اپنا گھر خراب نہیں کرتا، اپنا گھر گندا نہیں کرتا، اب وہ گاڑی پہ جانے والا شیشہ نیچے کرتا ہے اور کچرا جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ پھینک دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ذمہ دار، ہم کہتے ہیں یہ چوڑا، وہ آتا ہے اور آ کر اس گندگی کی صفائی کرتا ہے۔ اب بتائیں دین پر عمل وہ گاڑی والا کر رہا ہے کہ وہ چوڑا کر رہا ہے؟ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر گندگی صاف کرنے والا بھی چوڑا ہے تو گندگی پھینکنے والا کون ہے؟ صفائی کرنے والے کو ہم نے چوڑا کہہ دیا تو گندگی پھینکنے والا کون ہے؟ جو گند ڈالے اس کے لیے کوئی تھرڈ فارم ہونی چاہیے نا، اس سے اوپر کا لقب اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو کم از کم ہم اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں ہمارے بچوں نے پروان چڑھنا ہے، لیکن ہم نے اس کو ارد گرد کو سارے ماحول کو گندا کیا۔ دوسری بات یہ ہے، جب تک ہم کسی کے انتظار میں رہیں گے یہ معاشرہ کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ مثال کے طور پہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک بیماری پھیل گئی، تو جو اس علاقے کے طبیب تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 پہاڑ چھوڑ کر چوتھے پہاڑ کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے جو صرف پہاڑ کے اوپر ہی لگتی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی کوئی اتار کر لے آئے تو اس کی دوائی تیار کی جائے گی اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہاڑ پہ ڈھلان بہت زیادہ تھی کہ جو چڑھتا تھا وہ سلپ ہو کر پھسل کر گرتا تھا، اس کو چوٹیں لگ جاتی تھی۔ ایک بندے نے کوشش کی، 2 نے کی، 3 نے کی، جو بھی اوپر جاتا تھا اس کا پاؤں پھسلتا تھا اور وہ زخمی ہو کے نیچے گر جاتا تھا۔ بہت سارے بندوں نے کوشش کی کہ ہم وہ جڑی بوٹی لے آئیں تاکہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔
ایک بابا جی تھے، انہوں نے کیا کیا، گھوڑا اور چھینی لی اور پہاڑوں کو نہ تراشنا شروع کر دیا اور پہاڑ کے اندر سیڑھیاں بنانی شروع کر دی۔ سیڑھیاں بناتے رہے، جب 2 پہاڑ تراش لیے نا، سیڑھیاں بن کی 2 پہاڑوں میں، تو بابا جی کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت آیا تو محلے کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا بابا جی آپ نے اپنی زندگی کا جو آخری حصہ تھا وہ سارا اسی طرح ہی گزار دیا ہے، پہاڑوں کو تراشتے آپ کو کیا ملا؟ نہ منزل تک آپ پہنچے اور زندگی کا آخری حصہ بھی آپ نے پہاڑوں کے اندر ہی گزار دیا۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ تو کامیاب نہیں ہو کے گئے، آپ تو ناکام ہی جا رہے ہیں۔ تو بابا جی نے ایک طریق ساز جملہ ہم جیسی سست قوم کے لیے بولا تھا۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں ناکام جا رہا ہوں؟ میں تو کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو بابا جی فرمانے لگے دیکھو میں نے 2 پہاڑ تراش کی سیڑھیاں بنا دی ہیں، بعد میں آنے والے شروع تیسرے سے کریں گے۔ 2 پہاڑوں کا رستہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ اس کی مثال دنیا میں کر دے، باپ نے اگر 50 سال مزدوری کی ہو اپنا اڈا چلانے کے لیے، 50 سال کے بعد جب بیٹا اس کا اس سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے تو بیٹے کو نام کمانے کے لیے 50 سال نہیں چاہیے ہوتے، کیونکہ 50 سال اس کے باپ نے مشقت کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، اور بیٹا جب آتا ہے تو وہ شروع 50 سال سے آگے سے کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا انتظام کریں تاکہ آپ کے ساتھ رہنے والے یا آپ کے بعد آنے والے وہ اس کو آگے مزید پروان چڑھائیں۔ ہمارے بچوں نے ہماری گلی میں کھیلنا ہے، وہیں سے گندگی لگتی ہے، جراثیم لگتے ہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، ابھی چند دنوں کے بعد جب قربانی کا موسم شروع ہو جائے گا تو ہر گلی سے اوجڑیوں کی بدبو، ان کی گندگی، خون، لید، پیشاب، گلیاں بری ہوں گی، لیکن ہم اس کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیدل تشریف لے کے جا رہے تھے، ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ رستے میں کچھ کانٹے دار جھاڑیاں بیچ میں پڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم نے دیا، بذات خود حضور جھکے، اور حضور نے جھک کر وہ کانٹے دار جھاڑیاں اٹھائی، رستہ صاف کیا اور ان کو سائڈ پہ پھینک دیا، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے، اللہ اٹھنے سے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ تصور کریں کیا نیکی ہے۔ اسی میں نبی پاک نے فرمایا تھا کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ اس گناہ پر اتنا ناراض ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں پھینک دے، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو کہ اللہ اسی کی بنیاد پر تمہیں جنت عطا فرما دے۔ تو نہ گناہ چھوٹا ہے نہ نیکی چھوٹی ہے، اللہ قبول کرنے پہ ہے تو چھوٹی نیکی قبول کر لے، اور اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گرفت کر لیتا ہے۔ تو رسول کریم میں جو رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکا، اٹھنے سے پہلے رب سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ تصور کریں جب بندہ کسی بندے سے پوچھے بتا یار تیری کیا خواہش ہے، ہم کسی سے اس کی وصیت پوچھ لیں تو وہ ہمیں بہت بڑا منشور بتاتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے بعد یہ بھی ہو، میرے بعد یہ بھی ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے سوال سنے۔ سوال کیا کیا اور نبی پاک نے جواب کیا دیا۔ صحابی عرض کرنے لگے آقا اگر آپ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے جائیں اور میں اگر آپ کے بعد زندہ رہ گیا تو مجھے بتائیں میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر آپ کا جانا مجھ سے پہلے ہو گیا اور میں آپ کے بعد رہا تو مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیں جس میں رب کی رضا ہے، جس سے رب راضی ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ حالانکہ یہ بندہ کسی سے وصیت لے رہا ہوتا نا کہ میرے بعد یہ کام کرتے رہنا، اب حضور کی وصیت سنیں۔ تو میں صحابی تجھے وصیت یہ ہے کبھی کسی مسلمان کے راستے میں تکلیف دہ چیز نہ پھینکنا، مسلمانوں کے لیے رستہ صاف کرتے رہنا۔ اب جب یہ حدیث ایک انگریز نے پڑھی نا کہ جو تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے،
اٹھنے سے پہلے میرے رب سارے گناہ معاف کر دیتا. اس انگریز کا مسلمانوں کی ایک بستی سے گزر ہوا تو رستہ جو تھا وہ تکلیف دیتا، اس میں کچھ تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوئی تھی جس سے گزرنے والوں کو اذیت ہو رہی تھی. اس انگریز نے ایک جملہ کہا جو ہم جیسوں کے لیے سبق آموز تھا. وہ کہنے لگا کیا اس رستے سے کبھی کوئی مسلمان نہیں گزرا؟ آپ تصور کریں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو ان کے نبی کا حکم ہے کہ رستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہاں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو مطلب یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہمارے ہی رستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوں، یہ میں نے موضوع کیوں چوز کیا، اس کا انتخاب کیوں کیا، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ایک ہفتے کے بعد گلی میں ایک جانور باندھا ہوگا، 2 چارپائیاں بچھائی ہوں گی اور محلے کے سارے نوجوان اس چارپائی کے اوپر رستہ بند کر کے بیٹھے ہوئے. آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم جانور کو بطور عبادت اپنے رب کے نام پر قربان کرتے ہیں. یہ ایک عبادت ہے. اب ہمارا جو عبادت کرنے کا انداز ہے آپ نے وہ سماعت فرمانا ہے. محلے کے نوجوان جو ہیں وہ ساری رات جانور کے سرانے بیٹھے رہے گے کہ یہ عبادت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. ساری رات بیٹھے رہیں گے، نہ عشاء پڑھیں گے نہ فجر پڑھیں گے. قربانی کرنا واجب ہے اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے، نہیں کریں گے. دوسرا کام، رستہ روک کر بیٹھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزرے تو چند صحابہ گلی کے درمیان میں کھڑے تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا تو حضور کو سلام عرض کیا، لیکن محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیے بغیر گزر گئے اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. صحابہ کو بے چینی لاحق ہو گئی کہ ہم نے حضور کو سلام عرض کیا، حضور نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. سارے صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے نہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. آ کر عرض کی اللہ کے محبوب ہم نے آپ پر سلام پیش کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں اٹھایا، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اب حضور کا جواب سنیے گا. فرمایا تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ تم رستے کے درمیان کھڑے ہوتے؟ کیا تم نے رستے کے سارے حقوق ادا کر دیے؟ رستے کے تمہارے اوپر حق ہیں اور بروز معاشر رستے کے حق کے بارے تم سے سوال کیا جائے گا. عرض کیا کہ رستے کا حق کیا ہے؟ اور میں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر تم کھڑے ہو تو گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو. اب 2 بندے موٹر سائیکل پہ آمنے سامنے آ رہے ہوں گے، رستے میں دونوں بریک لگا لیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر پورے خاندان کا بایو ڈیٹا سنائیں گے. گزرنے والے کبھی دائیں سے گزر رہے کبھی بائیں سے، دونوں نواب زادے سکون سے کھڑے ہو کے کلام کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا دوسرا رستے کا حق یہ ہے کہ جب تم رستے پہ کھڑے ہو تو تمہاری نظریں زمین پر ہونی چاہیے کہ گزرنے والی خواتین کو اذیت نہ ہو. آپ مجھے بتائیں وہ باپا ہو سفید داڑھی والا یا نوجوان ہو جو چوکوں میں بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، کیا گزرنے والی خواتین ان کی نگاہوں سے محفوظ ہوتی ہیں؟ میں نے دیکھا سفید داڑھیوں والے بھی گزرنے والوں پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سفید داڑھی آ جائے تو مطلب کیا ہے کہ زندگی کی اثر ہو گئی ہے، اب سورج ڈوبنے والا ہے، لیکن وہ تبصرہ کرنے سے باز نہیں آتے. میرے نبی پاک نے تمہاری نگاہوں سے گزرنے والا محفوظ ہو، گزرنے والوں میں سلام کرو، رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو تاکہ گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو. اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی یاد کر لیں، اور شریعت ہے بھی ایک، آپ چلتا ہوا راستہ روک کر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. نماز جنازہ چلتے ہوئے روڈ پر صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب آپ کو ارد گرد پورے علاقے میں اور کوئی جگہ نہ ملے، یا جگہ ہے بارش اتنی برس چکی ہے، کیچڑ اس قدر ہو چکا ہے کہ آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. اس صورت میں آپ صرف اتنی دیر کے لیے ٹریفک روکیں گے، وہ بھی ایک سائیڈ کی، جتنی دیر میں نماز جنازہ پڑھا جائے گا. ایسا نہیں کہ روڈ روک کر آپ بڑے بڑے واز کرنے شروع کر دیں. چلتا ہوا راستہ روک کر جس راستے کا متبادل دوسرا راستہ نہ ہو، ایسا راستہ روک کر محفل میلاد کرنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہم تھوڑے جذباتی قسم کے سنی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم ہر کام کریں گے ڈنڈے کی چوٹ پر اور تمہاری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے کریں گے، چاہے اس کے بدلے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہ منظور کر لیں گے، لیکن کام ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ کریں گے.
کیونکہ ہم ٹنا ٹن سننی ہے نا، لیکن میں کہتا ہوں سن سے سننی ہے، ہم سن ہو چکے ہیں۔ چلتا راستہ روک کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو چلتا راستہ روک کے قربانی کے جانور بانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ جانور کی حدود متعین کریں، اتنا رستہ جانور کے لیے چھوڑ دیں، باقی رستے سیڑھیاں لگا کے وہ 4-5 موٹر سائیکلیں جوڑ دیں گے آپس میں ایسے ترتیب سے، رستہ بند، 4 بھی بچھا لیں گے، رستہ بند۔ اچھا قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اب ہمارا عبادت کرنے کے ایک اور انداز ہے۔ وہ جو جانور کا تحفظ کرنے کے لیے ساری رات نوجوان غازیان محلہ، وہ محلے کے غازی ہوتے ہیں نا، جو ساری رات وہاں پہ جانور کا تحفظ کر رہے ہیں اور وقت کے غازی ہوتے ہیں، وہ جانور کا تحفظ کرنے کے لیے ساری رات بیٹھ کے وہاں ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر گانے سنتے ہیں، یوٹیوب پہ گانے سنتے ہیں۔ یار قربانی تو ایک عبادت تھی، آپ نے اس کو کس کے نام کر دیا؟ آپ مجھے بتائیں، ساری رات بچے بیٹھے رہیں، جانور کا تحفظ کریں، حفاظت کریں، جیسے کہ مسجد کا تالا کھلتا ہے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو بتائیں جانور کی حفاظت کرنا فرض ہے یا پھر نماز فجر پڑھنا؟ راستہ روکنا گناہ ہے، ہم راستہ روک کے اپنا جانور باندھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہاں بیٹھنے والے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب 5-10 محلے کے لڑکے بیٹھے ہوں گانے سن رہے ہوں، تو خواتین جب گزرتی ہیں وہ عزت کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کو اذیت نہیں ہوتی؟ چلے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اگر ہمارے گھر کی بیٹی وہاں سے گزر رہی ہے اور محلے کے نوجوان وہاں بیٹھ کر موبائلوں پہ گانے لگا کے بیٹھے ہوں، تو مجھے بتائیں ہمیں اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اور اگر ہمارے ہی بچے ساری رات بھائی ٹک ٹاک لگا کے بیٹھے رہیں اور گزرنے والوں کو اذیت دیں، تو کیا ہمیں اچھا لگنا چاہیے؟ تو مہربانی کریں، قربانی ضرور کریں، عبادت ضرور کریں، دوسروں کو اذیت نہ کریں۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اذیت دے کے کرتے ہیں۔ ابھی جانور ذبح کریں گے، اوجڑی گلی کے درمیان میں لگ کے صاف کریں گے، سارے محلے کو اذیت دیں گے۔ آپ اپنے گھر کے اندر کرو، چھت پہ لے جا کے کرو، اگر گلی پہ کرنی ہے تو اس وقت فوراً پانی بہا کے وہاں کی صفائی بھی کرو۔ وہاں لید پڑی ہوگی، جانور کا پیشاب پڑا ہوگا، خون پڑا ہوگا، اوجڑی کے گندگی کے ذرات پڑے ہوں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے قربانی کر کے اللہ کو راضی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی وہ سمجھ لے کہ اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی وہ جان لے کہ اس نے اپنے رب کو اذیت دی، اور جو رب کو اذیت دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان کی اذیت صرف مسلمان تک ہے، وہ وراثت کھانے کی صورت میں ہو، کسی کا حق کھانے کی صورت میں ہو، کسی سے تعلق توڑنے کی صورت میں ہو، کسی کے حق مارنے کی صورت میں ہو، اس کے رستے میں تکلیف دہ چیز رکھنے کی صورت میں ہو، مسلمان کو اذیت کسی بھی صورت میں دی جائے تو میرے نبی نے فرمایا گویا اس نے مجھ محمد کو اذیت دی ہے، اور مجھے اذیت دینے والا اپنے رب کو اذیت دے رہا ہے، اور جو رب کو اذیت دیتا ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو مہربانی کریں، عبادت ضرور کریں لیکن دوسروں کو اذیت دے کے نہیں۔ آپ مجھے بتائیں قرآن پاک پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، ایک ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آپ نے توجہ سے میری بات سمجھنی ہے۔ اگر آپ کے قریب کوئی بندہ سو رہا ہو اور آپ اس کے سرانے اونچا قرآن پڑھیں تو ثواب ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ آپ مسلمان کو اذیت دے رہے ہیں۔ عبادت کریں لیکن کسی مسلمان کو اذیت نہ دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا تہجد کے وقت، شیخ سعدی نے اور آپ کے بیٹے نے تہجد کی نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد شیخ سعدی کا بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ اور میں جاگے، باقی سارا محلہ تو سویا ہوا ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا بیٹا لوگوں کی غیبت کرنے سے بہتر تھا کہ تو نماز نہ پڑھتا سویا رہتا، اٹھ کر لوگوں کو اذیت دے کے تو نے اپنی نیکی برباد کر لی ہے۔ اس لیے مہربانی کریں کہ رستہ روک کر کسی کو اذیت دیں۔ تیسری بات، جو لوگ قربانی کا جانور کچھ جلدی خرید لیتے ہیں، ان کے بچے قربانی کے جانور کے آگے اس طرح چل رہے ہوتے ہیں جیسے آخری جنگ انہوں نے فتح کی تھی اور اس محلے کے واحد غازی یہی بچے ہیں،
باقی سب کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ بیٹا جس گھر کے باہر سے آپ گزر رہے ہیں نا، اس گھر میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں کے سامنے سے بھی آپ کا گزرنا ہوتا ہے جن کے بچے اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ پاپا ہمارے گھر جانور کب آئے گا، اور باپ ہر سال یہ کہتا ہے کہ اگلے سال آئے گا، اور یہ کہتے کہتے اس کو 30 35 40 سال بیت گئے ہوتے ہیں۔ آپ جانور لے کے ان کے گھر کے آگے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، آپ جانور لے کے اس گھر کے آگے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں جس گھر میں بیوہ عورت ہوتی ہے، اور اس کے دل پہ یہ خیال گزرتا ہے کاش آج میرے سر کا سائیں سلامت ہوتا تو آج میرے گھر میں قربانی کا جانور ہوتا۔ آپ عبادت کریں، قربانی کریں، لیکن خدا کے واسطے کسی دوسرے کو اذیت نہ دیں۔ مسلمانوں کو اذیت دے کے عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور اس بات کو پلے باندھنے مخلوق کا دل توڑ کر کبھی بھی رب راضی نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرب کے جتنے رستے ہیں نا، نماز کے بعد سارے کے سارے رستے مخلوق سے پیار کرنے میں۔ اگر کوئی بندہ رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرے، لیکن ہم لوگ ایک چیز، چوتھی بات، اس پر ہمارے بڑے بڑے سنجیدہ لوگ شامل ہیں، اور میں نے بڑا تحمل مزاج جھوٹ بولتے ہوئے ان کو دیکھا، بڑے سنجیدہ ہو کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ نشست ہماری اسی موضوع پر تھی کہ جھوٹ بولنے والے پہ کس کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یعنی اس کے قریب رب کی رحمت نہیں۔ اب بڑے بڑے سنجیدہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ مرض کیا ہے؟ جانور لیا ہے 1.5 لاکھ، کسی نے پوچھ لیا چوئی صاحب، میاں صاحب، رانا صاحب کتنے کا لیا جی؟ نہ جانور بیچنا ہے نہ اس نے خریدنا ہے، شوخی کرنے کے لیے میں 2 لاکھ کا لیا۔ آپ مجھے بتائیں قربانی کرنا تو ایک عبادت تھی، آپ نے جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت کیوں دی؟ اگر آپ چیز مہنگی خرید رہے ہیں، اب یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ایک چیز خرید مہنگی لی ہے، یعنی جو اس کی ریٹ تھا، اس کی قیمت تھی، اس سے مہنگی خرید لی ہے۔ اب چودھری صاحب کو لون لگ گیا ہوا ہے، اب اپنی عزت بچانے کے لیے پھر جھوٹ بولے گا کہ نہیں لیا 2 لاکھ کا ہوتا ہے، میرے 1.25 لاکھ سے لگ گیا۔ کیا ملا جھوٹ بول کے؟ کیوں اپنی عبادت ضائع کر رہے ہو؟ جتنے کی چیز لیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، اور بندے کو جواب دے تو نہیں ہے، آپ کو جی یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کریں کہ بار بار بچوں کو ریٹ بتا کر یتیموں کا دل نہ توڑیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا تم سے کوئی پوچھے نا کتنے کا ہے تو وہ پاپا کو پتہ ہے، گھر والوں کو پتہ ہے، اور جانور لے کے یتیموں کے دروازے سے آگے سے گزرے ضرور گزرے، لیکن ان کو پیار بڑا لہجہ دیں، پیار بڑا اپنا ساتھ دیں، ان کو ساتھ میں لائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بندہ گلی میں جانور لا کے باندھتا ہے نا تو محلے کے سارے بچے بڑے شوق سے آتے ہیں، آگے وہ جانور سے پیار کرتے ہیں، جانور سے کھیلتے ہیں۔ اور اگر ہم وہاں پر ہمارا بچہ بیٹھ کے ان کے سامنے تکبرانہ لہجے میں بات کریں کہ میں لے گیا ہوں، میرے پاپا لے گیا ہے، نہ دل توڑو۔ بچوں کی تربیت کرے بیٹا، آپ کے پاس کوئی بچہ آ جائے تو آپ نے کہنا یہ ہم سب کا مل کے جانور ہے۔ یتیموں کو دل جوئی کرنا سیکھے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں صحابی کھڑے ہوئے کہ آقا میرا بچہ گم ہو گیا، 3 دن ہو گئے، ماں نے بھوک سے کچھ کھایا نہیں ہے، نڈال ہے، باپ کی شفقت ہے، تڑپ رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آقا اس کے بیٹے کو بھی ابھی فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا۔ صحابی نے بات سنی تو بھاگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا۔ فرمایا تمہیں بلانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب باغ کے کنارے جاؤ اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا، اس کا جو نام رکھا ہوا ہے نا وہ نام لے کے پکارنا۔ تو صحابی نے عرض کی آقا اگر میں بیٹے کو بیٹا کہہ بھی لوں تو کیا حرج ہے، میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ حرج نہیں ہے، لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ تم نے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا، اس کا جو نام رکھا ہوا ہے نا وہ نام لے کے اس کو پکارنا ہے۔ عرض کی آقا حکمت ارشاد فرما دے، میں تم 3 دن کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے اندر باپ کی شفقت ہے، بلا کا لہجہ ہوگا، درد بھرا لہجہ ہوگا، باپ کی محبت اس لہجے میں چھلک رہی ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ اے صحابی جب تم جا کر اس کو اتنے درد بھرے لہجے میں بیٹا کہو گے
سوچ تیرے بچے کے ساتھ اگر کوئی یتیم بچہ کھیلتا ہوا اور اس کے دل سے صرف یہ خیال بھی بیت گیا، گزر گیا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، صحابی بتا اس کا دین کس نے جوڑا؟ نبی پاک نے ہمیں جو دین دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اپنے کھانے کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ ہو۔ تو مہربانی کریں، عبادت کریں، ضرور کریں، لیکن کسی کو اذیت مت دیں۔ اذیت دے کے اپنی عبادتوں کو ضائع مت کریں۔ ہم سجدے میں رب بنا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ اسی مسجد میں کھڑے ہو کے تیسرے بندے کی غیبت کر کے نماز ضائع کر لیتے ہیں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، بعض کا تعجب ہوتا ہے، یہ میں کسی کی طبیعت پر طنز نہیں کر رہا، ویسے ایک جنرل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز بیٹھ کے پڑھنی نہیں، کھڑا ہو جاتا، اور نماز کے بعد اسی جگہ آدھا گھنٹہ تبصرہ کرنا پڑے کھڑے ہو کے، کر لیں۔ تو مہربانی کریں اپنے مزاج کو بدلیں۔ مزاج کو کیا بدلنا ہے کہ ہم نے رب کی عبادت کرنی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہمارے رویے سے ہمارے عمل سے کسی دوسرے کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم اپنی عبادتوں کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اپنے ارد گرد صفائی کا خاص طور پہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہم 400 دے کے صفائی نہیں کروائیں گے، بعد میں بچوں کی دوائی 2000 کی لے لیں گے، تو یہ کوئی تہذیب یافتہ بندے، سمجھدار بندوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے صفائی ستھرائی کا خیال کریں، جانور لائیں اس کی حفاظت ساری رات کریں، لیکن ٹک ٹاک بنا کے نہیں۔ اچھا مزے کی بات کیا، وہ جانوروں کے آگے چل رہے ہوں گے غازی بن کے اور پیچھے گانے لگائے ہوں گے، حالانکہ جانور جو ہے وہ قربانی کا ہے، وہ عبادت کے لیے لائے ہیں کہ ہم اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے، ہماری طرف سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اس کے اوپر لگائے گانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مہربانی کریں ایسے کاموں سے بچیں۔ اور میں تو اکثر نوجوانوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ جب کہیں پہ کھانا کھانے جائیں، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کو نا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی تصویر بھیجنا، اس کو پتہ نہیں کیا سٹیک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بیٹا، اس کو سٹیٹس ہوتا ہے، اور بھی ہوتی ہے سٹریک ہوتی ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کو آپ نے تصویر بھیجی ہے اس وقت اس کے پاس گنجائش نہ ہو اور اس کا جی چاہے کہ وہ کھانا کھائے، آپ نے تو سٹیٹس لگا دیا، 200 بندوں نے دیکھ بھی لیا، دیکھنے والوں میں 10 یتیم بچے بھی ہوئے، دیکھنے والوں میں 5 بیوہ عورتیں بھی ہوں، اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے نا، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جب تصویر دیکھ کے بلا کیا سوچتی ہے کہ میری بہن کے یا میرے بھائی کے بچے تو اچھا کھانا کھا رہے ہیں، کاش میرے پاس وسائل ہوتے تو میں اپنے بچے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی اچھا کھانا بناتا۔ تو مہربانی کریں۔ بعض لوگ الگ کہتے ہیں ایک وقت سی بڑا روسی ان پتہ نہیں کی ہو گیا، دل توڑو، نظر خود رکھو، بعد میں کہتے کسی نے کچھ کر دیا۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کے دل توڑے، ہم نے دوسروں کو اذیت دی۔ ہم ایک اچھے مسلمان بنے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ میں کسی کو اچھا کہوں تو آپ کو شک ہوگا، آپ اچھا کہیں تو مجھے شک ہوگا۔ ہم خود مدینے والے رسول سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے؟ فرمایا اچھا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنے کسی بھی رویے سے دوسروں کو اذیت نہ دیں۔ آپ کی تصویریں دیکھنے والے یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، مہربانی کریں دوسروں کو اذیت نہ دیں۔ قربانی ضرور کریں، عبادت ضرور کریں، لیکن مہربانی دوسروں کو اذیت نہیں دیں۔ اذیت دے کے اپنے اعمال تباہ نہ کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔